انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، پردہ نشین ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب ذوالجلال کے مقدس مہینے رمضان المبارک کا آج آخری جمعۃ الوداع ہے۔ اس جمعہ کے موقع پر ہر انسان بر وقت اللہ کے گھروں میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کا مالک اس پہ راضی ہو اور اللہ کی بارگاہ سے اسے اپنی خطاؤں کی معافی مل جائے۔ میرے محترم ساتھیو، انسان سال بھر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے مختلف قسم کی نیکیاں اور اعمال سر انجام دیتا ہے۔ اس کے علم میں ہونا چاہیے کہ وہ کون سا انداز ہے کہ میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری محنتیں اور میرے تمام اعمال اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے ضائع نہ ہو جائیں۔ واجب الاحترام ساتھیو، ایک ایسا جملہ اور ایسا کلمہ جو کئی مسلمان اپنی زبان سے ادا کر بیٹھتے ہیں اور انہیں اس جملے اور کلمے کی خطرناکی کا علم ہی نہیں ہوتا۔ آج کے خطبہ میں کچھ گزارشات اس حوالے سے کرنا چاہوں گا۔ ہوا کچھ یوں کہ کئی لوگ دین کی بحث کرتے ہوئے، دین کے متعلق سوال کرتے ہوئے یہ لفظ اپنی زبان سے نکالتے ہیں کہ آپ یہ جو بیان کر رہے ہیں یہ قرآن ہے یا روایت ہے، اور آپ شاید نہ سمجھتے ہوں اس انداز کے ساتھ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تحقیر کرتے ہیں کہ اگر قرآن ہے تو ٹھیک ہے، قرآن ہے تو ہم مانتے ہیں، اور اگر یہ روایت ہے، اور روایت کا مطلب کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ کی حدیث، اگر پیغمبر کی حدیث ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ماننا ضروری نہیں ہے، اس کو ماننا لازمی نہیں ہے، اس کی وہ حیثیت نہیں ہے جو قرآن کی حیثیت ہے۔ اور کئی مورخین نے، مصنفین نے اس حد تک لکھا کہ ایک حدیث کی حیثیت نعوذ باللہ تاریخ کے قصے اور کہانیوں جتنی ہے۔ لیکن آج میں آپ کو اس خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر توجہ میری طرف رکھیے گا، میں یہ سمجھانے کی انشاءاللہ بھرپور کوشش کروں گا کہ اگرچہ ثواب میں قرآن اور حدیث کے الفاظ میں فرق ہے، لیکن حیثیت میں، اتھارٹی میں، دین کے ثبوت میں قرآن اور حدیث دونوں کی اتھارٹی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یوں سمجھیے کہ اللہ اور اس کا رسول دونوں کی ذات ایک نہیں ہے، پر دونوں کی بات ایک ہے۔ جو حیثیت ہے اللہ رب ذوالجلال کی بات کی، وہی حیثیت ہے محمد مصطفیٰ کی بات کی۔
صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میں قرآن کو تو مانتا ہوں لیکن حدیث کو ماننا ضروری نہیں، لازمی نہیں، تو پہلے نمبر پر تو یہ انسان دین میں، اسلام میں نامکمل ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ آج دلائل پہ غور کیجئے گا۔ ایک انسان اگر دین میں آنا چاہتا ہے، دین اپنانا چاہتا ہے، دین میں داخل ہونا چاہتا ہے، تو اس انسان کا اس وقت تک دین مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ محمد مصطفیٰ کی حدیث کی طرف نہ آئے۔ محترم ساتھیو، ابتدا میں ہی، بنیاد میں ہی میری گزارش میں پھر دہرائے دیتا ہوں، اور اس جملے کو اپنے دل و دماغ میں بٹھائی اور اس پہ دلائل عرض کروں کہ صرف قرآن کے ساتھ دین مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ اس کے ساتھ محمد مصطفیٰ کی حدیث کو نہیں ملائیں گے۔ جیسے ایک انسان کو قرآن کی ضرورت ہے، ویسے ہی ایک انسان کو محمد مصطفیٰ کی حدیث کی ضرورت ہے۔ ایک انسان کو جیسے قرآن کی ضرورت ہے، ویسے ہی دین سمجھنے کے لیے، دین میں آنے کے لیے، دین میں داخل ہونے کے لیے، دین اپنانے کے لیے، دین پہ عمل کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی ضرورت ہے۔ آج امت مسلمہ میں ایک فتنہ بڑے زور و شور سے سر اٹھا رہا ہے۔ یہ فتنہ مساجد میں بھی ہے، یہ فتنہ مکاتب میں بھی ہے، یہ فتنہ سکولوں، یونیورسٹیوں میں بھی ہے، اور یہ فتنہ اس وقت میڈیا پہ بھی ہے، اور میڈیا پر بھی بڑے بڑے دانشور وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ امام کائنات کی حدیث کی حیثیت وہ وقتی قصے اور کہانیوں کی ہے، قرآن کی حیثیت ہے، قرآن اتھارٹی ہے، لیکن مصطفیٰ کی حدیث کی کوئی اتھارٹی اور حیثیت نہیں ہے بطور دین اور شریعت کے۔ جو بندہ یہ جملہ بولتا ہے دراصل وہ دین کا ہی دشمن ہے، وہ دین کی عمارت کو منہدم کرنا چاہتا ہے، کیونکہ جب مصطفیٰ کی حدیث نہیں رہے گی تو دین بچے گا ہی نہیں، دین نہیں بچے گا۔ اب توجہ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، اے کائنات کے لوگو میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامو گے نہیں، پکڑو گے نہیں، اس وقت تک تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہیں وہ دو چیزیں؟ فرمایا ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا میرے پیغمبر نے فرمایا میری سنت ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اگر ہدایت چاہتے ہو تو قرآن کے ساتھ میری سنت کو ماننا ہوگا، اگر ہدایت چاہتے ہو قرآن کے ساتھ میری حدیث کو اپنانا ہوگا، اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو قرآن کے ساتھ محمد کی حدیث کو بھی سینے سے لگانا ہوگا۔ اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو آئیے قرآن پہ غور کریں۔ تو میں آپ کو عرض کروں، کئی لوگوں کو شاید یہ میری باتیں عجیب و غریب لگے کہ جناب اتنے زور و شور کے ساتھ، اتنے شد و مد کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ حدیث ضروری ہے، حدیث کے بغیر دین مکمل نہیں ہوگا، حدیث کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوگا، حدیث کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہوگا۔ کیسے مکمل نہیں ہوگا؟ کیوں مکمل نہیں ہوگا؟ آپ جو ہے نا حدیث کو اتنا مقام دے رہے ہیں، قرآن کے برابر کر دیا اس کی حیثیت کو، آخر کیوں؟ تو آئیے میں سمجھاتا ہوں کہ اللہ کے دین کو آپ حدیث کے بغیر مکمل کر ہی نہیں سکتے، نہیں مکمل ہو سکتا۔ توجہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا ہے، کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم۔ جب میرے پیغمبر پہ 23 سالہ دور نبوت میں
اللہ تعالیٰ نے تمام ضروریات دین کو مکمل کر دیا. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. دین کیا ہے؟ دین مکمل. دین میرے پیغمبر پہ کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا ہے. اب قرآن کریم کا دوسرا مقام سنیے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. نماز کیا کرو؟ قائم کرو. خالق کائنات نے کئی مقامات پر نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا. میرے اللہ نے جہاں جہاں بھی نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ دین مکمل ہے. اگر مکمل دین یہ نام ہے قرآن کا، تو مجھے بتلائیے کہ نماز کی فجر کی 4 رکعتیں، ظہر کی 4 رکعتیں، عصر کی 4 رکعتیں، مغرب کی 3 رکعتیں، عشاء کی 4 رکعتیں، یہ جتنی بھی رکعتیں بیان ہوئی ہیں یہ قرآن نے بیان کی ہیں. قرآن نے بیان کی ہیں. میرے پیغمبر پہ تو قرآن نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا. اگر دین قرآن کا ہی نام ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر قرآن میں نماز کی 4 رکعات، ظہر کی 4، عصر کی 4، 3 مغرب کی 4، عشاء کی 2 فجر کی، یہ تمام تفصیلات قرآن میں نہیں ہے. یہ تمام تفصیلات ملیں گی محمد مصطفیٰ کی حدیث میں ملیں گی. کیا مطلب ہے؟ قرآن نے اقیم الصلاۃ کہہ کر بتلا دیا او کائنات کے لوگوں، اگر مکمل نماز چاہتے ہو تو تمہیں ضرورت ہے محمد کی حدیث کی، مصطفیٰ کی حدیث کی. دوسرا مقام قرآن کریم نے کہا آتوا الزکات، زکات ادا کرو، زکات ادا کرو. قرآن نے کہا زکات ادا کرو. کئی مقامات پہ حکم دیا، قرآن نے کہا زکات ادا کرو. میں سوال کرتا ہوں کیا طریقہ ہے زکات کے ادا کرنے کا؟ پوچھئے قرآن سے. کیا انداز ہے زکات کے ادا کرنے کا؟ پوچھئے قرآن سے. کیا سٹائل ہے زکات کے ادا کرنے کا؟ پوچھئے قرآن سے. حضرات گرامی، قرآن کریم پہ اگر غور کریں، گندم کتنی ہو تو کتنی زکات آئے گی؟ قرآن خاموش ہے. اناج کتنا ہو کتنی زکات آئے گی؟ قرآن خاموش ہے. سونا کتنا ہو تو کتنی زکات آئے گی؟ قرآن خاموش ہے. چاندی کتنی ہو کتنی زکات آئے گی؟ قرآن خاموش ہے. گائے کتنی ہو تو کتنی زکات آئے گی؟ قرآن خاموش ہے. بکریاں کتنی ہو تو کتنی زکات آئے گی؟ قرآن خاموش ہے. اونٹ کتنے ہو تو کتنی زکات آئے گی؟ قرآن خاموش ہے. تجارت کا مال کتنا ہو تو کتنی زکات آئے گی؟ قرآن خاموش ہے. حضرات گرامی، اگر تم حدیث کو چھوڑو گے، حدیث کی طرف نہیں آؤ گے، حدیث کو نہیں مانو گے، سنت کو نہیں اپناؤ گے، رب ذوالجلال کی قسم ہے نہ نماز پڑھ سکو گے، نہ زکات ادا کر سکو گے. اگر چاہتے ہو زکات ادا کر کے اپنے مال کو پاک کریں تو آنا پڑے گا مصطفیٰ کی حدیث کی طرف، پیغمبر کی حدیث کی طرف. زکات اپنانے کے لیے، زکات دینے کے لیے اگر سونا 7.5 تولے ہو اس میں سے زکات تم نے دینی ہے. چاندی 52.5 تولے ہو تم نے زکات دینی ہے. بکریاں 40 ہوں تب زکات آئے گی. گائے 30 ہوں تب زکات آئے گی. اونٹ 5 ہوں تب زکات آئے گی. یہ ساری تفصیلات قرآن نے نہیں بتائی، محمد مصطفیٰ نے بتائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آج غور کیجئے اور دل و دماغ میرے حوالے کر دیجئے اور سنیے. پوری زندگی ہم نعرہ لگاتے آئے جی یہ مصطفیٰ کو نہیں مانتا، وہ پیغمبر کو نہیں مانتا، میں نبی کو مانتا ہوں، وہ نبی کو نہیں مانتا. توجہ کیجئے، نبی کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ پیغمبر کی بات مان، مصطفیٰ کی حدیث مان. پیغمبر کے متعلق ہم نعرے تو لگائیں، میں واری جانیاں، میں قربان جانیاں، میں فدا ہو جاؤں، لیکن جب مصطفیٰ کی بات آئے ہم برادری کو دیکھنے لگ جائیں. جب پیغمبر کی بات آئے ہم بیوی کی فرمائشیں دیکھنے لگ جائیں. جب پیغمبر کی بات آئے ہم اپنی خواہش اور مرضیوں کو دیکھنے لگ جائیں. جب پیغمبر کی بات آئے ہم جناب اپنے تعلقات کو دیکھنے لگ جائیں. یہ کیا معنی ہے محمد مصطفیٰ کو ہم نے؟
کیا مانے آمنہ کے لال کو؟ رب نے تو میرے پیغمبر کی ذات کو اتنا منوایا، پیغمبر کی بات کو اتنا منوایا، ایک اصول دے کر اس کی ساری تفصیلیں اللہ نے محمد مصطفیٰ کے سپرد کر دی ہیں کہ کائنات کے لوگوں، جب تک میرے نبی کی سنت اور پیغمبر کی حدیث کی طرف نہیں آؤ گے تمہارا دین مکمل نہیں ہو سکتا، دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ اب تیسری بات سنیے، نبی کائنات کے اوپر میرے رب کا قرآن اترا، آپ بھی پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جس بندے کے پاس طاقت ہے، استطاعت ہے، اللہ رب ذوالجلال نے اسے سفر خرچ کی طاقت سے نوازا ہے۔ مالک کائنات نے فرمایا اس بندے کے اوپر ضروری ہے کہ وہ حج کرے۔ وہ کیا کرے؟ حج کرے۔ اب حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے موجود ہوں گے، جنہوں نے نہیں کیا اللہ ان کو بھی کروائے، رب ان کو بھی لے جائے۔ حج کرتے ہیں نا ماشاءاللہ، اللہ نے فرمایا حج کرو۔ آپ جاتے یہاں سے طواف قدوم کرتے ہیں، چلیں اس سے بھی پہلے آ جائیں، آپ جہاز میں بیٹھنے سے پہلے 2 چادریں پہنتے ہیں کہ نہیں پہنتے؟ پہنتے ہیں جی، سفید 2 چادریں۔ قرآن کی کس آیت نے حکم دیا ہے کہ 2 سفید چادریں پہنو؟ قرآن کی کس آیت میں یہ حکم ہے؟ یہ حکم قرآن کی آیت میں نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی حدیث میں ہے۔ نبی کی حدیث کے انکار کرنے والے کو اپنے حج اور عمرے کا طریقہ گھر سے ہی بنانا ہوگا، کیونکہ پیغمبر کی حدیث کو تو وہ مانتا ہی نہیں ہے، نبی کو تو وہ جانتا ہی نہیں ہے، پیغمبر کی سنت کو تو وہ مانتا نہیں ہے۔ 2 چادریں پہنتے ہو، 2 چادریں سفید رنگ کی، قرآن میں یہ آرڈر اور حکم اور انداز نہیں ہے، یہ انداز اور حکم ملے گا مصطفیٰ کی حدیث میں۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لک، زبان پہ یہ تلبیہ سج جاتا ہے۔ قرآن کی کس آیت میں ہے یہ تلبیہ؟ یہ ترانہ قرآن میں نہیں ملے گا، کہاں ملے گا؟ مصطفیٰ کی حدیث میں۔ آپ یہاں سے جاتے ہیں، جاتے ہی طواف قدوم کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، طواف میں چکر کتنے لگانے ہیں، کون سے کندھے پہ کپڑا رکھنا ہے، کون سے پہ نہیں رکھنا، قرآن نے بتایا یا محمد مصطفیٰ نے، میرے نبی نے بتائے؟ حضرات گرامی، طواف کرنے کے بعد آپ نے سعی کرنی ہے صفا مروہ کی، صفا مروہ میں کتنے چکر لگانے ہیں، کہاں سے آغاز کرنا ہے، قرآن نے نہیں بتایا، صاحب قرآن نے بتایا ہے۔ زمزم پینا ہے، قرآن نے نہیں بتایا، صاحب قرآن نے بتایا ہے۔ اگر تم حج کرتے ہو، عرفہ کا وقوف کرنا ہے، مزدلفہ جانا ہے، مینا میں آنا ہے، قربانی کون سے دن کرنی ہے، پھر بال کٹوانے ہیں، یہ سب قرآن نے نہیں بتایا، پیغمبر کی حدیث نے بتایا ہے۔ اے میرے مالک کائنات، کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ کائنات کے لوگوں کو پتہ چل جائے دین صرف قرآن نہیں ہے، دین قرآن اور محمد صاحب قرآن 2 چیزوں کا نام ہے، 2 چیزوں کا نام دین ہے۔ آگے چلیں حضرات گرامی، حج کی بات ہو گئی، زکوٰۃ کی بات ہو گئی، نماز کی بات ہو گئی، بغیر پیغمبر کے، بغیر مصطفیٰ کی حدیث کے نہ نماز مکمل ہے، نہ حج مکمل ہے، نہ زکوٰۃ مکمل ہے۔ اگر میں تفصیلات عرض کروں، دین کا کوئی مسئلہ بھی میرے نبی کے بغیر مکمل نہیں ہے، سنت کے بغیر مکمل نہیں ہے، حدیث کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ اب چلیے نکاح کی طرف، نکاح کا ٹائم آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو تم میں سے بالغ ہو جائیں ان کا نکاح کرو۔ میرے پروردگار نکاح کیسے کرنا ہے؟ فرمایا میرے نبی کے پاس جاؤ، خطبہ کیا پڑھنا ہے؟ پیغمبر کے پاس جاؤ، ایجاب و قبول کیا کروانا ہے؟ نبی کے دروازے پر آؤ۔ حضرات گرامی، نکاح میں شرائط ہیں، ولی ہے، یہ کہاں سے پوچھنا ہے؟ یہ قرآن سے نہیں، صاحب قرآن محمد مصطفیٰ سے پوچھو۔ حضرات نکاح ہو گیا، بچہ پیدا ہو گیا، جب بچہ پیدا ہو گیا 7ویں دن آپ کیا کرواتے ہیں؟ عقیقہ کرواتے ہیں، اس کے بال منڈواتے ہیں، ختنہ کرواتے ہیں۔ یہ ختنہ کروانا کس نے بتایا ہے؟
کس نے بتایا ختنہ؟ میری یہ ایک بات ہی کافی ہے حدیث کے انکار کرنے والے کے لیے۔ اگر ایسا، مجھے ملتے رہتے ہیں یہ لوگ، اس لیے میں نے ان کے لیے یہ ساری باتیں جمع کر کے رکھی ہوئی تھی اور آج گوشت گزار کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ کو بھی جب ملیں تو ان سے پوچھئے، جو کہتا ہے پیغمبر کی حدیث کو کہ یہ تو روایتیں ہیں، ان کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کافی ہے، ان سے پوچھو ختنہ کروایا ہے آپ نے؟ ان سے پوچھیں۔ اگر وہ کہتا ہے ہاں تو پوچھیں کہاں سے، کس سے پوچھ کے کروایا؟ اگر وہ کہتا ہے حدیث سے، تو پھر کہو تیرا میرا جھگڑا کس بات کا ہے، لڑائی کس بات کی ہے؟ تو بھی جانتا ہے کہ پیغمبر کے حدیث کے بغیر تو میرے بچے کی ولادت بھی مکمل نہیں ہوتی۔ اگر حدیث کو چھوڑو گے ختنہ نہیں ملے گا، حدیث کو چھوڑو گے عقیقہ نہیں ملے گا، حدیث کو چھوڑو گے 7ویں دن بچے کے بال کٹوانے یہ نہیں ملیں گے۔ رب نے یہ تمام تفصیلات سپرد کر دی ہیں محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، پیدائش، نکاح، اب بندہ فوت ہو گیا، جنازے پڑھتے ہیں نا آپ، قرآن کریم کے کس پارے میں، کس سورہ میں، کس آیت میں جنازے کا حکم ہے کہ قرآن میں جنازے کا حکم نہیں ہے؟ قرآن میں دفن کرنے کے انداز نہیں ہے، قرآن میں میت کو غسل دینے کا طریقہ نہیں ہے، قرآن میں کھڑے ہو کر اس پہ 4 تکبیریں کہہ کر اس کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے، یہ قرآن میں نہیں ملے گا۔ انسان فوت ہو گیا ہے، اس کو کفن کیسے دینا ہے، غسل کیسے دینا ہے، جنازہ کیسے پڑھانا ہے، دعائیں کیسے کرنی ہے، تکبیریں کتنی کہنی ہے، یہ سب کچھ ملے گا مصطفیٰ کی حدیث میں ملے گا۔ اللہ رب ذوالجلال نے تجھے بتا دیا ہے کہ اگر پیغمبر کو چھوڑے گا تو نہ تو پیدا ہونے کے قابل ہے، نہ تو مرنے کے قابل ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک ضرورت ہے مصطفیٰ کی حدیث کی۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں فرعون کی بات کی ہے، فرعون کی۔ فرعون غرق ہوا، فرعون تباہ ہوا، قوم فرعون غرق ہو گئی۔ انہوں نے کس چیز کا انکار کیا تھا، کس بات کا انکار کیا تھا قوم فرعون نے؟ تو آئیے اللہ تعالیٰ کا قرآن سنیے، رب فرماتے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ خالق کائنات نے فرمایا جب ہم نے پہلی قوموں کو ہلاک کر لیا، جب ہم نے فرعون کو غرق کر دیا، جب ہم نے فرعون کو اور اس کے حواریوں کو، اس کے ساتھیوں کو تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، میرا رب فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا الْكِتَابَ، اس کے بعد ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، قرآن عطا، حضرت موسیٰ کو تورات عطا فرمائی، کتاب عطا فرمائی۔ میں سوال کرتا ہوں، حضرت موسیٰ کو تورات ملیے فرعون کی ہلاکت کے بعد، فرعون کے غرق ہونے کے بعد، فرعون کے تباہ ہو جانے کے بعد حضرت موسیٰ کو تورات ملی۔ جب اللہ مالک کائنات نے فرعون کو غرق کر دیا ہے، بنی اسرائیل کو نجات عطا کر دی ہے، اس کے بعد الہ العالمین نے جناب موسیٰ کو طور پہاڑ پر بلایا اور کتاب تورات عطا کی۔ میرے سوال پہ غور کرنا، میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جب اللہ مالک کائنات نے حضرت موسیٰ کو تورات عطا فرمائی ہے، فرعون کے غرق ہونے کے بعد فرعون غرق کیوں ہوا، فرعون تباہ کیوں ہوا، فرعون نے کس چیز کا انکار کیا تھا جس کی وجہ سے وہ غرق ہو گیا؟ کس چیز کا انکار کیا تھا؟ اللہ کی دی ہوئی کتاب کا؟ بولے اللہ کی دی ہوئی کتاب کا، تورات کا؟ نہیں، وہ تو ملی نہیں تھی، وہ تو ابھی ملی ہی نہیں تھی، وہ تو بعد میں ملی ہے۔
فرعون نے کس بات کا انکار کیا تھا؟ فرعون نے انکار کیا تھا موسیٰ کی حدیث کا علیہ السلام۔ فرعون نے حدیث موسیٰ کا انکار کیا۔ رب نے فرمایا او کائنات کے لوگوں، میں تو حدیث موسیٰ کا انکار کرنے والے بندے کو غرق کر دیتا ہوں، محمد کی حدیث کا انکاری کیسے بچ سکتا ہے؟ پیغمبر کی حدیث کا انکار کر کے کوئی انسان کیسے محفوظ رہ سکتا ہے، کیسے بچ سکتا ہے؟ اور جو پیغمبر کی حدیث کا انکار کرے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک شخص میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے، آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل بھی یمینک، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں، میرے پیغمبر کی اس بات پہ غور کیجئے، آپ نے فرمایا کل بھی یمینک، اللہ کے بندے دائیں ہاتھ سے کھا، دائیں ہاتھ سے کھا، دائیں ہاتھ سے کھا۔ وہ کہنے لگا لا استطیع، میں دائیں ہاتھ نہیں اس سے کھا سکتا، دائیں ہاتھ کو نہیں اٹھا سکتا۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈر کے بعد اس نے دائیں ہاتھ اٹھایا نہیں ہے۔ لوگوں ما منعہ الا الکبر، اگر اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا تو تکبر کی وجہ سے نہیں اٹھایا کہ میں ابھی مان لوں آمینہ کے لال کی بات، تکبر کی وجہ سے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آرڈر آ جائے، میرے پیغمبر کا جب فرمان آ جائے ہاتھ اٹھائیں، اس وقت ہاتھ اٹھا دینے چاہیے۔ جب پیغمبر فرمائے ہاتھ نیچے کرو، ہاتھ نیچے کر دینے چاہیے۔ جب پیغمبر کہیں ہاتھ باندھو، ہاتھ باندھ دینے چاہیے۔ جہاں میرے پیغمبر کہیں ہاتھ باندھو وہاں باندھ دینے چاہیے۔ لوگوں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، پیغمبر کی حدیث پر، پیغمبر کے آرڈر پر، پیغمبر کے حکم پر کسی انسان کو یہ جرت نہیں، طاقت نہیں کہ وہ اپنی ترمیم، اپنا تکبر، اپنا غرور، اپنی رائے، اپنی سوچ پیش کرے۔ یہ کہنے لگا لا استطیع، میں دائیں ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، میرا یہ ایمان ہے اگر اس کے دائیں ہاتھ پہ فالج بھی پڑا ہوتا، میرے پیغمبر کے کہنے پہ وہ حرکت کرتا، ضرور اللہ اس کے ہاتھ کو اٹھا دیتا، رب ضرور طاقت عطا کر دیتا اگر میرے پیغمبر کے حکم پہ وہ کوشش کرتا، وہ ارادہ کرتا، لیکن تکبر کی وجہ سے اڑ گیا۔ جب تکبر کی وجہ سے اڑا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا استطاعت، اللہ کرے تجھے توفیق ہی نہ ملے گی ہاتھ اٹھانے کی۔ میرے پیغمبر کے صاحب فرماتے ہیں، نبی کے یار فرماتے ہیں وہ بندہ فوت ہو گیا، مرتے دم تک کبھی دائیں ہاتھ کو حرکت نہیں دے سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پیغمبر کی حدیث کو نہیں مانا، نبی کے فرمان کو نہیں مانا۔ اور جو امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرڈر کو، فرمان کو چھوڑ دیتا ہے، نہیں مانتا، ترمیم کرتا ہے، مرضی کرتا ہے، کائنات کے لوگوں رب کا اس پہ فتنہ عذاب ضرور آتا ہے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات ایک نہیں ہے، پر بات ایک ہے۔ جن کا عقیدہ ہے وہ بولیں اللہ اور اس کے رسول کی ذات ایک نہیں ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات ایک ہے، ایک ہے بات۔ آئیے قرآن کا مقام، مالک کائنات نے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ لمحہ بیان فرمایا جب آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں پر حملہ کیا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر سمجھا، آپ نے حکم دیا بنو نذیر کی کھجوریں جلا دی جائیں، ان کے باغات کو آگ لگا دی جائے۔ امام کائنات نے جنگی حکمت عملی کی وجہ سے بہتر سمجھا، امام کائنات نے کھجوروں کو آگ لگوا دی۔ اب یہودی کہنے لگے دیکھو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تو امن کا درس دیتے ہیں، لیکن ہمارے باغات کو آگ لگوا دی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہیں کہ یہ لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یہ بہتان تراشی کر رہے ہیں، یہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ اللہ مالک کائنات نے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
वसल्लम इनको ऐलान कर दीजिए। फरमाया मा क़तअतुम मिन लीनतिन औ तरक्तुमूहा क़ाइमतन अला उसूलिहा फबिइज़्निल्लाह। फरमाया ऐ मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने आप को, अपने सहाबा किराम को, दुनिया कायनात के लोगों को ये आर्डर बतला दीजिए, ये हुक्म सुना दीजिए, जो भी तुमने खजूरें काटी हैं, जिन खजूरों को आग लगाई है, जिन खजूरों को तबाह किया है, जिन खजूरों को छोड़ा है, फबिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से ऐसा किया है। फबिइज़्निल्लाह, ये सब कुछ जो तुमने किया है, ये किससे आर्डर, किसके आर्डर से किया है? अल्लाह के आर्डर से किया है, अल्लाह के हुक्म से किया है, रब के फरमान से किया है। जिनको तुमने काटा वो भी अल्लाह के हुक्म से काटा, जिनको तुमने छोड़ा वो भी अल्लाह के हुक्म और इज़्न से छोड़ा। अब मैं सवाल ये, आप तवज्जो मेरी तरफ रखें, मेरी बात सुनने की कोशिश करें, इधर उधर से जो हो रहा है ना, आप मेरी तरफ देखें। मेरी जो गुजारिशात हैं वो मैंने आपके लिए बड़ी कीमती जमा करके जोड़ के रखी हैं। मैं रात भर सफर में रहा, लेकिन उसके बावजूद जो है ना, ये जाग कर बेदार होके मैंने ये इश्कालात दूर करने की कोशिश की है। आपकी अगर मेरी तरफ तवज्जो नहीं होगी तो मेरी इन बातों का फायदा कोई नहीं है, कोई फायदा नहीं इनका। तो तवज्जो मेरी तरफ रखें, क्योंकि ये बड़ी बारीक बातें, जो सवाल मैं उठा रहा हूं आप उस पर गौर करें। फरमाया जो तुमने खजूरें छोड़ी हैं वो भी अल्लाह के आर्डर से छोड़ी हैं, और जो तुमने काटी हैं वो भी अल्लाह रब्बुल जलाल के आर्डर से काटी हैं। मैं सवाल करता हूं कि कुरान में कहां है वो आर्डर जिसमें रब ने कहा था कि ये खजूरें छोड़ दो और ये काट दो? कुरान में ये आर्डर नहीं है, कुरान में ये हुक्म नहीं है, कुरान में ये फैसला नहीं है। ये फैसला है तो पैगंबर की हदीस में है, ये फैसला है तो नबी के आर्डर में है, पैगंबर की सुन्नत में है। कुरान में ये फैसला नहीं है, कुरान में ये हुक्म नहीं है, कुरान में ये इज़्न नहीं है, कुरान में ये हुक्म नहीं। अल्लाह रब्बुल जलाल ने उस इज़्न को, उस हुक्म को, उस फरमान को जो पैगंबर का था, अल्लाह ने फरमाया फबिइज़्निल्लाह, ये नबी का फरमान नहीं है, ये रब का फरमान है। क्यों? दोनों की जात एक नहीं है, दोनों की बात एक है। और कोई इंसान अगर रब की माने, रसूल की छोड़े, वो बंदा भी बेईमान है, और जो नबी की माने, रब की छोड़े, वो भी ईमान से खाली है। हजरात गिरामी, ईमान में मुकम्मल तब दाखिल होगे जब रब की भी मानोगे, उसके पैगंबर की भी मानोगे। आइए, नमाज के मुतालिक रब ने क्या फरमाया? फरमाया नमाज पढ़ो, नमाज की सारी जुज़इयात बताई, सारे अहकामात बताए नमाज के मुतालिक। नमाज के तमाम अहकामात बताने के बाद अल्लाह रब्बुल जलाल ने फरमाया जब तुम खौफ में होवो, दुश्मन से तुम्हारा टाकरा हो, उस वक्त इलाहुल आलमीन ने नमाज खौफ बताई है। नमाज खौफ बयान करने के बाद, बताने के बाद रब्बुल जलाल ने फरमाया फ़इज़ा अमिनतुम फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम, जब तुम अमन में आ जाओ, सुकून में आ जाओ, तो तुम वैसे अल्लाह को याद करो, वैसे नमाज पढ़ो जैसे तुम्हें रब ने सिखाई है। हजरात, यहां पर रब ने कहा नमाज वैसे पढ़ो जैसे तुम्हें रब ने सिखाई है। मैं पूछता हूं, अल्लाह ने कहां सिखाई है नमाज? अल्लाह ने नमाज कहां सिखाई है? ये सोचने की बात है और फिक्र की बात है। अल्लाह ने कहां नमाज सिखाई है? अल्लाह ने तो इतना कहा यकीमुस्सलात, नमाज कायम करो। नमाज कहां से शुरू करनी है? अल्लाहु अकबर से। सिखाई किसने है? पैगंबर करीम ने सिखाई है। नमाज में क्या पढ़ना है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सिखलाया किसने है? पैगंबर ने सिखलाया है। फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कह के रुकू में जाना है, किसने सिखलाया? पैगंबर ने सिखलाया। समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह के तुमने सर को उठा देना, किसने सिखलाया? पैगंबर ने सिखलाया। अल्लाहु अकबर कह के दो सजदे करने हैं, किसने सिखलाया? पैगंबर ने सिखलाया। कमा अल्लमकुम, रब कहते नमाज वैसे पढ़ो जैसे मैंने सिखलाई है। अल्लाह तूने तो नहीं सिखलाई, तेरे पैगंबर ने सिखलाई है। फरमाया हाँ हाँ, मेरे नबी ने सिखलाई है, क्योंकि जब मैंने नमाज फर्ज की अपने पैगंबर की तरफ, मैंने जिब्रील अमीन को भेजा, मैंने कहा जाओ मेरे पैगंबर को नमाज पढ़ा के दिखा के आओ।
جبریل نے آ کے میرے پیغمبر کو 2 دن مسلسل نماز پڑھائی ہے، پھر پیغمبر نے آگے امت کو پڑھائی ہے۔ رب کہتے ہاں میں نے نہیں سکھلائی قرآن میں، لیکن میرے نبی نے تو سکھلائی ہے نا، تو تم اس بات کو مانو کہ میری اور میرے نبی کی ذات ایک نہیں ہے، دونوں کی بات ایک ہے، دونوں کی بات ایک ہے۔ حضرات گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو چھوڑے بغیر، حدیث کو مانے بغیر گزارا نہیں، چارہ نہیں۔ حدیث کو چھوڑ کے کوئی انسان دین اسلام مکمل ہی نہیں کر سکتا۔ اب جو شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں میں مرضی کے مطابق مانوں گا، ترمیم کے ساتھ مانوں گا، وہ قرآن کے ان احکامات پہ غور کرے۔ ایک ساتھی کو کہا کہ اللہ کے پیغمبر کا یہ حکم ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے کی نماز نہیں جس نے فاتحہ نہیں پڑھی، جس نے سورہ فاتحہ۔ اور میں یہ بھی عرض کروں، یقیناً میرے آج کے جمعہ کے بعد کئی سوالات آپ کے ذہن میں اٹھ رہے ہوں گے، تو میں جمعہ کے بعد انشاءاللہ آپ میں موجود ہوں، جس بھائی کا جو سوال ہے میں حاضر ہوں، آپ پیش کر سکتے ہیں۔ فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے کی نماز نہیں ہے جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ ایک ساتھی کہنے لگا جی قرآن کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو۔ میں نے پوچھا یہ آیت تیرے اوپر اتری ہے یا محمد مصطفیٰ پہ اتری تھی؟ نبی پہ اتری تھی، پیغمبر پہ اتری تھی۔ جس پیغمبر پہ اتری تھی اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ قرآن کی آیت اتری ہوئی ہے، اور میں کہہ رہا ہوں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس لیے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب یہ حدیث فرمانے والے پیغمبر پوری کائنات سے زیادہ بہتر جانتے ہیں قرآن کی اس آیت کو۔ قرآن کی اس آیت کو میرے نبی سب سے بہتر جانتے ہیں، میرا پیغمبر سب سے بہتر جانتے ہیں، لہذا کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے پیغمبر کی حدیث میں ترمیم کرنے کی۔ ترمیم کی اگر اجازت ہے، قرآن میں بھی ترمیم کی اجازت ہے، تو وہ محمد مصطفیٰ کو، اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ اب آئیے قرآن کی آیت کا معنی، مفہوم، ترمیم، تخصیص یہ کون بیان کرتے ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب قرآن کی اس آیت پہ غور کیجئے، اللہ مالک کائنات نے فرمایا حرمت علیکم المیتہ، جو جانور خود مر جائے وہ تم پر حرام ہے۔ حرام ہو گیا، حرام ہو گیا نا؟ جو خود مر گیا، بھینس خود مر جائے کھا لیں گے آپ؟ نہیں۔ کٹا، بچڑا جو خود ہلاک ہو جائے کھا لیں گے؟ کسائی کھوا دے تے وکری گل ہے، ورنہ بندہ جان بوجھ کے تو نہیں کھاندا نا، یہ تے سارا مدعا پھر اس تے ہی ہے، کوئی نہیں کھاتا۔ حرمت علیکم المیتہ، وہ جانور جو بغیر تکبیر کے، بغیر چھری کے وہ مر گیا ہے، کوئی نہیں کھاتا۔ اگر کوئی کھاتا ہے تو مجھے بتائے، کوئی نہیں کھاتا، لیکن آپ کھاتے ہیں، میں بھی کھاتا ہوں، آپ بھی کھاتے ہیں۔ مچھلی خود مر جائے کھاتے ہیں، بغیر تکبیر کے کھاتے ہیں، بغیر ذبح کے کھاتے ہیں۔ کیوں کھاتے ہیں؟ اللہ نے تو کہا ہے حرمت علیکم المیتہ، میتہ حرام ہے تم پر، جو خود مر جائے وہ حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے کھانا۔ لیکن مچھلی آ جائے تو نہیں چھوڑتے، نہیں پوچھتے بھائی تکبیر پڑی تھی، چھری پھیری تھی، کیوں کھاتے ہو؟ اس لیے کھاتے ہو کہ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے ہمارے لیے 2 میتہ جو خود مر جائیں وہ حلال ہیں، ایک مکڑی یہ جو ٹڈی دال ہوتے ہیں وہ، اور دوسرا مچھلی۔ کس نے جائز کی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آیت میں پیغمبر کی ترمیم کو مان لیا اور فاتحہ میں چھوڑ دیا۔ کیا مطلب ہے؟ جب پڑھنے کا معاملہ ہے وہاں نہیں مانتے، جب کھانے کا معاملہ ہے وہاں مان لیتے ہیں، جب مچھلی آ جائے تو مان لیتے ہیں، جب پڑھنی پڑے تو نہیں مانتے۔ دوسرا میرے رب نے کیا فرمایا؟ وَالدَّمْ، خون حرام ہے تم پر، جانور کو ذبح کیا خون نکلا، کوئی پیے گا؟ نہیں پیے گا، حرام ہے۔ لیکن ایک خون ہے، میں بھی کھاتا ہوں، آپ بھی کھاتے ہیں۔ کیوں کھاتے ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا وَالدَّمَانِ، 2 خون محمد اپنی امت کے لیے حلال کر رہا ہے۔ وہ 2 کیا ہیں؟ کلیجی۔ کلیجی کیا ہے؟ خون ہے، جس میں خون کی کمی ہو جائے ڈاکٹر حکیم اسے کہتے ہیں نا کلیجی کھاؤ، کیوں؟ خون بناتی ہے۔ ودم، کلیجی، اور فرمایا تلی، یہ 2 خون میں بھی کھاتا ہوں، آپ بھی کھاتے ہیں۔ قرآن نے خون کو حرام کیے، کیوں کھاتے ہیں؟ پیغمبر کی حدیث کو مان کر۔ اس کا مطلب ہے جب کھانے اور پینے کا معاملہ آیا پوری امت مسلمہ نے مانا کہ پیغمبر کے پاس قرآن میں ترمیم کا اختیار موجود ہے۔ حضرات اسی طرح قرآن نے کہا وَاللَّحْمُ الْخِنْزِيرِ،
خنزیر کا گوشت تم پر حرام ہے خنزیر، کوئی شک نہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کتے کا گوشت قرآن نے کہاں حرام کیا ہے؟ گدے کا گوشت قرآن نے کہاں حرام کیا ہے؟ گدا قرآن میں حرام نہیں، کتا قرآن میں حرام نہیں، کتے اور گدے کو حرام کیا ہے تو محمد مصطفیٰ کی حدیث نے کیا ہے۔ حضرات اگر کتے اور گدے سے بچنا ہے تو پیغمبر کی حدیث کو ماننا پڑے گا، کیونکہ پیغمبر کی حدیث تجھے حرام سے بھی بچاتی ہے، تیری عزت کو بھی بچاتی ہے، عزت کو بھی بچاتی ہے پیغمبر کی حدیث۔ جنہوں نے نبی کائنات کی حدیث کا انکار کیا، میرے پیغمبر کی حدیث کیا کہتی ہے؟ لا نکاح الا بولی، سرپرست کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیے اس فرمان میں میری اور تیری عزت بچی کہ نہیں بچی؟ لیکن وہ کون ہے جو کہتا ہے نہیں جی جب لڑکی بالغ ہو جائے اپنا نکاح خود کر لیتی ہے؟ اگر کوئی کہتا بھی ہے نا تو وہ تقریر کی حد تک ضرور کہے گا، بیان کی حد تک ضرور کہے گا، لیکن جب بات اپنے گھر میں آئے گی تو تڑپے گا، پھر تڑپے گا، پھر اجازت نہیں دے گا۔ حضرات میرے پیغمبر نے فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، سرپرست کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن میری عدلیہ، میری عدالتیں، اس پہ بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ آپ نے عدالتوں کی بات کر دی ہے، ہاں میں کرتا ہوں۔ اگر ان عدالتوں سے نواز شریف پوچھ سکتا ہے مجھے کیوں نکالا، ان عدالتوں سے عمران پوچھ سکتا ہے رات کے 12 بجے کیوں کھلی، تو ان عدالتوں سے میں بھی پوچھ سکتا ہوں جب پیغمبر نے کہا تھا لا نکاح الا بولی تو تم نے مفرور لڑکیوں کے نکاح کیوں کروائے؟ لوگ اپنی کرسی کے لیے پوچھ سکتے ہیں، سیٹ کے لیے پوچھ سکتے ہیں، وزارت کے لیے پوچھ سکتے ہیں، میں محمد کی سنت کے لیے نہیں پوچھ سکتا، پیغمبر کی حدیث کے لیے نہیں پوچھ سکتا۔ حضرات گرامی پھر بیچارہ یہ بوڑھا باپ چلاتے چیختے اور کہتے بچی اغوا ہو گئی ہے۔ اغوا کے مقدمے ابھی 3 بچیوں کا کراچی میں کیس ہوا، پورا تمہارا میڈیا چلا رہا ہے۔ حضرات یہ کیوں چیخا، کیوں چلایا؟ اس لیے کہ میں نے اور آپ نے اپنے قانون کو محمد مصطفیٰ کی حدیث کے خلاف بنایا۔ اب پتہ ہے یہ میڈیا اس قدر نبی کی سنت سے دور اور خود ساختہ نظام کے اتنا غلام، میں نے سنا اب اس میں یہ پہلو اٹھا رہے تھے کہ یہ بتائیں یہ جو دعا زارہ ہے اس کی عمر 18 سال تھی کہ نہیں تھی؟ 18 سال تھی۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی 18 سال کی بچی اپنا نکاح 18 سال اگر نہیں ہے 17-16 کی ہے تو وہ اپنا نکاح نہیں کر سکتی۔ کس نے کہا ہے؟ ہماری عدالتوں نے کہا ہے۔ جبکہ مصطفیٰ کی عدالت کہتی ہے وہ 22 سال کی ہو، 25 سال کی ہو، 15 سال کی ہو، 14 سال کی ہو، اپنا نکاح نہیں کر سکتی، سرپرست اس کا نکاح کرے گا، اس کی اجازت کے ساتھ ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد مصطفیٰ تو آئے ہی لوگوں کی عزتیں بچانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کائنات میرے پیغمبر کی حیثیت اتھارٹی ماننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔